بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایٹا کی ایجوکیشن تمام پوسٹوں میں انگلش لازمی مضمون ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج بات کرتے ہیں پارٹ آف سپیچ کے بارے میں۔ پارٹ آف سپیچ کیا ہے؟ جو بات زبان سے نکلتی ہے اس کو ہم سپیچ کہتے ہیں۔ جو میں ابھی بول رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کو ہم سپیچ کہتے ہیں، یعنی میری زبان سے جو باتیں نکل رہی ہے اس کو سپیچ کہا جاتا ہے۔ اس سپیچ کو ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کوئی بھی بات ہو اس میں کون کون سے حصے ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی سپیچ کو 8 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پارٹس آف سپیچ میں سب سے پہلے نمبر پر ناؤن، دوسرا پروناؤن، تیسرا ایڈجیکٹیو، 4 نمبر پر ورب، 5 نمبر ایڈورب، 6 نمبر پریپوزیشن، 7 نمبر کنجنکشن اور 8 نمبر انٹرجیکشن۔ یہ 8 پارٹس آف سپیچ ہو گئے۔ اس کو ہم نمبر وار پڑھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناؤن کے بارے میں کہ ناؤن کیا چیز ہے۔ ناؤن از بیسیکلی اے نیمنگ ورڈ۔ ناؤن کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ اٹ از اے نیمنگ ورڈ۔ ایک سمپل بات ہے، جس چیز کا بھی نام ہوتا ہے اس کو ہم اس کا ناؤن کہتے ہیں۔ اگر ہم ناؤن کی ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کی طرف چلے جائیں تو پرسن، پلیس، تھنگز، اینیملز، اینی تھنگ، یعنی جس چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ یعنی ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں موجود ہیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ان چیزوں کا ضرور بضرور کوئی نہ کوئی نام ہوگا، تو اس کو ہم اس کا ناؤن یا اس کا اسم بھی اس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کرنا چاہے تو اس کی بہت ساری قسمیں آئیں گے۔ تو ناؤنس کی جو کچھ ٹائپ ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں آتا ہے پراپر ناؤن۔ پراپر ناؤن اسپیسیفک چیز یعنی خاص چیز کے نام کو کہا جاتا ہے۔ جتنی بھی پارٹیکولر نیمز ہے اس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اس کی کچھ ایگزامپل لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام آباد۔ اسلام آباد ایک خاص جگہ کا نام ہے، اس لیے ہم اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ قائد اعظم ایک پارٹیکولر پرسن کا نام ہے، اس لیے ہم اس کو پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ یعنی اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، ہم اسلام آباد کو اسلام آباد ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور قائد اعظم کو قائد اعظم ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم سٹی لے لیں تو سٹیز وہ پراپر ناؤن میں نہیں آئیں گے۔ اسلام آباد کی ایک پارٹیکولر پہچان ہے، اور اسی طرح اگر ہم دوسری شخصیات لے لیں کہ وہ پارٹیکولر نہ ہو تو وہ پراپر ناؤن میں نہیں آئیں گے۔ بیسیکلی آل دا اسپیسیفک تھنگز، پلیس، پرسن آر کالڈ پراپر ناؤن۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کامن ناؤن۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہری نظر آتا ہے اور ہم پہچان سکتے ہیں کہ کامن ناؤن از دا نیم آف کامن تھنگس، پلیسز اینڈ پرسن۔ فار ایگزامپل سٹی، مین، بک، کنٹری ایکسیٹرا، دیز آر آل کامن ناؤنس۔ کیونکہ مین میں بہت سارے شخصیات آ جاتے ہیں، سٹیز بھی مختلف ہیں، بکس بھی مختلف ہیں، اس کا کوئی خاص پہچان نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کولیکٹیو ناؤن کے بارے میں۔ جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ کوئی چیز اکٹھی ہوئی ہوگی، کولیکٹیو ناؤن میں ہم آلویز دیکھیں گے ناؤنز ان آ گیدرنگ موڈ، یعنی مختلف ناؤنز مل کر ایک چیز بنائے۔ سنگل چیز بنا دیتا ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ اس میں مختلف ناؤنز انکلوڈڈ ہے۔ مثال کے طور پر نیشن، ٹیم۔ اب ہم نیشن کو لے لیتے ہیں۔ نیشن کا مطلب ہے ایک قوم۔ اس کے ساتھ ہم ایگری کریں گے کہ کسی ایک بندے کا قوم نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے کہ دیر آر مور دین ون پرسن ان نیشن، یعنی قوم میں ایک سے زیادہ بندے ہوں گے۔ اب ٹیم لے لیتے ہیں۔ کسی ایک بندے کا ٹیم نہیں ہوتا۔ جیسے ہاکی کا ٹیم، تو ٹیم میں مختلف بندے انوالو ہوتے ہیں۔
لہٰذا اس طرح کے تمام ناؤن کو ہم کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں۔ اسی طرح بکٹ ہو گیا، ورڈز تو ایک ہے لیکن اس میں مختلف قسم کے فلاور ہوں گے۔ کراؤڈ ہو گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کولیکٹیو ناؤن۔ آگے ہی ایبسٹریکٹ ناؤن، یہ ناؤن بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس ناؤن کا کوئی فزیکل سٹرکچر نہیں ہے، اس لیے اس کا نظر آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ دیز آر موسٹلی یور تھاٹس، یور کانسیپٹس، فیلنگس اینڈ ایموشنس۔ آپ کی سوچ ہے، آپ کے احساسات ہے، آپ کی جذبات ہے، یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہیں۔ ابھی میں اس کی کچھ اگزامپل آپ کو دیتے ہیں۔ پیئر ہے، جوائے ہے، گریپ ہے، سارو ہے، یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہیں۔ فیئر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے خوف کا کوئی فزیکل سٹرکچر دیکھا ہے، کوئی خوف کے چونے کا قابل ہوا ہے۔ اسی طرح جوائے ہے، جوائے کو کسی نے چھوا ہے یا اس کا کوئی فزیکل سٹرکچر ہے۔ سارو ہے، گریپ ہے، ان ساری چیزوں کا کوئی بھی فزیکل سٹرکچر بھی نہیں ہے۔ اسمیل ہو گیا، اسمیل میں آپ کسی چیز کی خوشبو تو سونگھ سکتے ہیں لیکن خوشبو کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح ایبسٹریکٹ ناؤن میں کسی بندے کی کوالٹی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک شخص بریو ہے، کوئی بندہ آنیسٹ ہے۔ ان ساری چیزوں کا کوئی فزیکل سٹرکچر نہیں ہوتا۔ ان فیلنگ کو، ان احساسات کو ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں میٹیریل ناؤن۔ اس کا نام خود بتا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی چیز ہوگی۔ یہ کوئی سی ٹوس چیز ہو سکتی ہے، یعنی جس طرح گولڈ، سلور، آئرن، ووڈ ایکسیکٹرا۔ ان کا ایک فزیکل سٹرکچر ہے جو ٹوس حالت میں ہے۔ اس ناؤن کے بعد ہم جس ناؤن کا بات کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن۔ وہ نام جس کو آپ گن سکے۔ فار ایگزامپل ایپلز، پینس، بکس۔ ان کا برعکس ایک دوسرے قسم کا ناؤن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤن۔ ان کو کاؤنٹ کرنا امپاسبل ہے، چاہے وہ توڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ کاؤنٹیبل ناؤن میں اگر آپ کے پاس بے شمار ایپلز پڑے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کو کاؤنٹ کرو گے، لیکن انکاؤنٹیبل میں آپ اسی طرح نہیں کر سکتے۔ انکاؤنٹیبل ناؤن میں ایسے ناؤنس شامل ہیں جس کو آپ بالکل کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل سالٹ، فلور، واٹر، یہ وہ ناؤن ہے جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ناؤن کے ٹاپک میں لاسٹ میں بات کرتے ہیں سنگولر اینڈ پلورل ناؤن کے بارے میں۔ سنگولر ناؤن کے نام سے ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایک چیز۔ فار ایگزامپل بوائے، پین، سٹی، بک۔ دیز آر دی ایگزامپل آف سنگولر ناؤن۔ یہ تمام سنگولر ورڈز ہیں۔ اس کی برعکس میں ہے پلورل ناؤن جس کو جمع بھی کہا جاتا ہے۔ سنگولر کو ہم پلورل کرتے ہیں بوائے سے بوائز، فین سے فینس، سٹی سے سٹیز، بکس سے بکس۔ تو یہ تھے کچھ امپارٹنٹ ایگزامپلس آف ناؤنس۔ پارٹ آف اسپیچ میں سیکنڈ نمبر پر جو چیز ہمارے پاس آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروناؤن۔ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun first. کہ یہ ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک سینٹنس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ Then I gave you actual examples of pronoun. عفان is going to بازار۔ ناؤن تو آپ نے پڑھا ہے تو اس میں عفان ناؤن ہو گیا۔ اگر اس سینٹنس کو ہم اس طرح لکھیں he is going to بازار، اب عفان کی جگہ کس نے لے لی؟ ہی نے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی پروناؤن ہے کیونکہ ہی عفان کی جگہ استعمال ہوا۔ اگر کوئی کویسچن کرے کہ ویئر از عفان گوئنگ، تو اس کا جواب ایسا بھی ہو سکتا ہے عفان از گوئنگ ٹو بازار، یا اس کی بجائے ہم کہہ سکتے ہیں ہی از گوئنگ ٹو بازار۔ عفان کی جگہ ہی آیا، یعنی ناؤن کی جگہ پروناؤن نے لی۔ ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے الفاظ جو ناؤن کی جگہ لے لے
یا ناؤن کی جگہ میں استعمال ہو اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں۔ اسی لیے ہی، شی، ایٹ، دے، آئی، وی، یو، دے آر آل پروناؤن۔ پروناؤن کو ہم نے مزید کچھ کیٹیگرائز کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے انٹو فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن پروناؤن۔ ان تینوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک آسان طریقہ ہے۔ فرسٹ پرسن از آلویز دا اسپیکر، یعنی بات کرنے والا۔ ناؤ آئی ایم دا فرسٹ پرسن، میں ہوں بات کرنے والا۔ اب میں نے اپنے لیے کیسے ورڈ یوز کیے؟ میرا، اپنے، میں، مائی، مائی سیلف، وی۔ یہ سارے ورڈز جو ہے وہ فرسٹ پرسن پروناؤن میں آئیں گے۔ سیکنڈ پرسن کون ہے؟ سیکنڈ پرسن آپ ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری بات چیت آپ سے ہو رہی ہے۔ یو، یور، آپ کا، آپ کے۔ لہذا سیکنڈ پرسن وہ ہے جس کے ساتھ بات کی جائے۔ یو، یور، یور سیلف، دیز آر آل سیکنڈ پرسن پروناؤن۔ جس سے بات کی جاتی ہے ہم اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں، یعنی اس سے بات ہو رہی ہے، وہ سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے۔ اب بات کرتے ہیں تھرڈ پرسن پروناؤن کے بارے میں۔ تھرڈ پرسن پروناؤن کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ہی، شی، ایٹ، دے، دیم سیلفس وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے ورڈز ہم تھرڈ پرسن پروناؤن کے لیے یوز کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی فرسٹ پرسن بات کرنے والا، سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جائے، اور تھرڈ پرسن وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے۔ پارٹس آف اسپیچ میں تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ایڈجیکٹو۔ ایڈجیکٹو کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایڈجیکٹو استعمال ہوتا ہے ناؤن کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے، یا ناؤن کی میننگ کو کوالیفائی کرنے کے لیے، یا ناؤن کے معنی میں مزید کسی چیز کو ایڈ کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں دس از اے کار۔ اس سینٹینس میں کار ایک ناؤن ہے۔ اب آپ مزید لکھتے ہیں دس از اے بیوٹیفل کار، تو بیوٹیفل کار کو مزید اس میں ہم نے یوز کیا بیوٹیفل۔ بیوٹیفل ایڈجیکٹو ہے کیونکہ یہ بیوٹیفل ایلیبوریٹ کرتا ہے کار ناؤن کو۔ اب ہم کہتے ہیں یہ ایک خوبصورت کار ہے، تو بیوٹیفل کی وجہ سے کار میں کچھ چیز ایڈ ہو گیا۔ ایڈجیکٹو وہ ورڈ ہوتے ہیں جو ناؤن کو مزید اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اب ہم اگر ایڈجیکٹو کو مزید دیکھیں تو ایڈجیکٹو کی 3 مزید کیٹیگریز ہیں۔ اس کو ہم 3 ڈگریوں میں تقسیم کرتے ہیں: پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو۔ 3 ڈگریاں ایڈجیکٹو کی ہوتی ہیں۔ پازیٹیو ڈگری کی مثال بگ لے لیتے ہیں، یعنی بگ بڑا، اس کا کسی دوسری چیز کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے۔ اور کمپیریٹیو ڈگری جیسے نام سے ظاہر ہے، اس میں کسی 2 چیزوں کا موازنہ ہوتا ہے، جیسے بگ اور بگر، یعنی بگ بڑا، بگر اس سے بڑا۔ اس میں 2 چیزوں کا موازنہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس سے بڑا ہے، کون سی چیز کس سے خوبصورت ہے۔ 2 چیزوں کا موازنہ اس کمپیریٹیو ڈگری میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد سپرلیٹیو ڈگری آتی ہے۔ سپرلیٹیو ڈگری میں ونر کو ہم نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ بگیسٹ۔ بگیسٹ کے معنی ہے کہ سب سے بڑا۔ تو یہ 3 ڈگریاں ہوئی: پازیٹیو بگ، کمپیریٹیو بگر، سپرلیٹیو بگیسٹ۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بگ، یہ وائٹ باکس از بگ۔ پھر ہم کہتے ہیں بلیک باکس از بگر دین وائٹ باکس، اور ہم اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا باکس لاتا ہے، براؤن باکس از بگیسٹ۔ تو اس کو ہم نے ونر اناؤنس کیا، یہ سب سے بڑا ہو گیا۔ تھوڑا ریپیٹ کرتے ہیں ایڈجیکٹو کو۔ اس میں کسی چیز کی صفت
بیان کی جاتی ہیں اور یہ ناؤن کو ایلیبوریٹ اور ناؤن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں ورب کی طرف۔ ورب کیا ہے؟ ورب از بیسیکلی ان ایکشن ورڈ، یعنی کسی کام کا کرنا، ہونا اور سہنا۔ A word which shows any kind of action. For example, walking, talking, sleeping, watching, grieving, thinking, laughing, crying. These all are the types of verb. Part of speech میں verb کے بعد آتا ہے adverb۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، adverb کیا ہے؟ adverb جس طرح ہم نے ایڈجیکٹیو میں کہا تھا اور پڑھا تھا کہ کسی جو کہ ناؤن کی میننگ کو کوالیفائی کرتے ہیں، ایلیبوریٹ کرتے ہیں، اسی طرح ایڈورب ورب کی میننگ کو کوالیفائی کرتے ہیں، اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں یا اس کی میننگ میں اضافہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہی از واکنگ۔ اس سینٹنس میں واکنگ ورب استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ چل رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح اس کو پڑھیں، ہی از واکنگ سلولی، واکنگ کے ساتھ ہم سلولی ایڈ کریں تو یہ واکنگ کی میننگ کو ایلیبوریٹ کرتا ہے اور اس کو شو کرتا ہے کہ یہ چلنا، آہستہ چلنا ہے، یعنی چلنے کے معنی کو وہ مزید کچھ تبدیلی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ واکنگ کی بجائے یہاں بریولی، اسٹرانگلی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ ورب کی میننگ کو مزید اس میں اضافہ کرتا ہے اور اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پریپوزیشن۔ پریپوزیشن ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن اور پروناؤن کے درمیان استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دا بک از آن دا ٹیبل۔ اس سینٹنس میں بک از اور دا ٹیبل دونوں الگ الگ ناؤن ہیں، اس کے درمیان جو ریلیشن شو کر رہا ہے وہ ہے آن۔ اب یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آن ریلیشن کیسے شو کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس سینٹنس سے آن کو ہٹا دیں تو یہ سینٹنس کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی ہم کہیں تو بک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بک کہاں پہ ہیں۔ آن ہمیں یہاں لوکیشن دے رہا ہے، جگہ کی بات کر رہا ہے کہ یہ میز کی اوپر ہے۔ لہٰذا ایسے الفاظ جو ناؤن اور پروناؤن کے درمیان ریلیشن شپ شو کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پریپوزیشن۔ پارٹ آف اسپیچ میں 7 نمبر پر آتا ہے کنجنکشن۔ کنجنکشن کو ہم جوائننگ ورڈ بھی کہتے ہیں۔ These are the words which are used to join sentence, verse and words together. یعنی یہ ورڈز اور سینٹنس کو آپس میں ملاتے ہیں، اسی لیے اس کو جوائننگ ورڈز بھی کہتے ہیں۔ کنجنکشن کو ایک سینٹنس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I am going to بازار but I will be back soon۔ اس میں ہمارے پاس I am going to بازار ایک سینٹنس ہے، I will be back soon دوسرا سینٹنس ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ I am going to بازار یہ ایک الگ کمپلیٹ سینٹنس ہے، I will be back soon اور یہ دوسرا ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ تو یہاں پر بٹ کنجنکشن دونوں سینٹنس کو ملانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بٹ یوز ہوا ہے ایز اے کنجنکشن۔ کنجنکشن دو جملوں یا دو ورڈز کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کنجنکشن کی مزید مثالیں بٹ ہے، بیکاز ہے، بیفور ہے، آفٹر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک بات ذہن نشین کر لے کہ بہت سارے پریپوزیشن جو ہے وہ بھی ایز اے کنجنکشن یوز ہوتے ہیں۔
پارٹ آف اسپیچ میں جو لاسٹ میں آتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے سڈن ایموشن اور فیلنگ کو شو کرتا ہے۔ These are the words which are used to show our sudden emotion and feelings۔ ایک ہی ورڈ سے ہمارے جذبات کا اظہار ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل الاز، اسی طرح ہرا۔ الاز بیسیکلی غم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہرا ہمیشہ کے لیے خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آؤچ، آؤچ بھی انٹرجیکشن ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے سڈن فیلنگ کو شو کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایٹا کی تیاری کے حوالے سے ہمارا پہلا سیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے، جس میں ہم نے سیکھا ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن۔ مزید ایٹا کی تمام ٹیسٹوں کی تیاری کے لیے ہمارے چینل ایٹا ٹیسٹ میک ایزی کو سبسکرائب ضرور کریں۔